السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 115، 116، 117 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے سامنے اس بات کو واضح کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دے دیتا ہے تو جب تک اس کو یہ نہیں بتلا دے کہ اس کی ہدایت کن کن چیزوں میں ہے، کن کن اعمال کے کرنے میں ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک گرفت نہیں فرماتا ہے جب تک اس کے سامنے یہ واضح نہ کر دے کہ ان کو کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو بہت ساری باتیں بتلائی، اور وہ ساری چیزیں بحفاظت امت تک پہنچی ہیں۔ اب ان ہدایتوں کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جانے کے بعد بھی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کن باتوں سے بچنا ہے کن باتوں سے نہیں بچنا ہے، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، اگر یہ بات کسی کو معلوم ہو جائے یا کسی قوم کو معلوم ہو جائے یا کسی فرد کو معلوم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اسی راستے کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جس راستے پر چلنا چلتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہدایت ہے یہ جبرن کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا ہے۔ کام واضح کر دینا ہے، بتلا دینا ہے، کرے نہ کرے ان کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور مفسرین نے یہ بات بھی بتلایا ہے کہ اگر کسی قوم کو کسی عمل کے بارے میں اس کا حکم معلوم نہ ہو کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بارے میں شریعت میں صراحت بھی نہیں ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وحی نازل نہیں کی ہو، اور اگر وہ کام بندہ کر بیٹھے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں جو آیات پیش کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مومنوں کے لیے اور نبیوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے بارے میں توبہ و استغفار کرے، ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا ہے یا کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ مشرکین کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ ہمارے ابا مر گئے، ابا مشرک تھے، مر گئے، اے اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اگر وہ دعا کر لے، اماں مر گئی، بھائی مر گئے، معلوم نہیں تھا، حکم نہیں نازل ہوا یا معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے مشرکین کے بارے میں توبہ و استغفار کر دیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کہے گا۔ شریعت اس کو گمراہ نہیں کہتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن اگر معلوم ہونے کے بعد بھی، اب یہ حکم معلوم ہو گیا لوگوں کو، ہم نے درس دیا، بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، اس کے باوجود وہ مشرکین کے لیے دعا توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے مشرکین مرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ہم ان کے لیے
توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ جو ہے مغفرت کی دعا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا۔ سامعین اکرام، اس کی بڑی تفصیلات ہیں جس کو انشاءاللہ کسی موقع سے ہم اپنے درس میں ہی آپ کے سامنے واضح کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصد ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مشرکوں کے بارے میں توبہ استغفار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اس نے توبہ استغفار کر دیا ان کے بارے میں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت عطا فرما دے، معلوم نہیں تھا، نو پرابلم، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ قابل مواخذہ ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے لیے اس بات کو واضح نہ کر دے کہ ان لوگوں کو کن کن باتوں سے بچنا ہے، کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ اور جب اللہ نے واضح کر دیا تو پھر کھیل ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے۔ یعنی یہاں پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے لوگ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جہاد واجب ہو جائے، یہ واجب ہو جائے کہ اب مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور باغی ہیں ان سے لڑنا مسلمانوں کے لیے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے، اور اس وقت لڑنا چاہیے۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ یحیی وہی مارتا ہے، یحیی وہی زندہ رکھتا ہے، وہ یمیت اور وہی مارتا ہے، لوگ نہیں مار سکتے ہیں۔ یحیی وہی زندہ رکھتا ہے، وہ یمیت وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کوئی یار ہے اور نہ ہی مددگار۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ تبوک کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار صحابہ کرام پر، ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پر رحم فرمائی اور مہربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر مہربانی کی اور ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مہربانی فرمائی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جن لوگوں نے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا، سختی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہاں پر جو سختی کا وقت فی ساعۃ العسرۃ، یہ سختی کا جو وقت ہے وہی جنگ تبوک۔ اصل میں جنگ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کا سب سے ہی سینسیٹیو جو ہے جنگ ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جس سمے گرمی تھی، گرمی کی شدت تھی، اور تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں نکلنے کے لیے جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی جوان، جتنے بھی تندرست اور جنگ میں شرکت کر سکتے ہیں ایسے لوگ تھے، سبھی لوگوں کو بالکل عام طور پہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ سبھی کو نکلنا ہے۔ اور جب نکلے تھے تو خرچہ کی بھی کمی، کھانے پینے کی بھی کمی، سواری کی بھی کمی۔ مفسرین امام مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو تنگی کا جو وقت ہے یہ جنگ تبوک کا وقت ہے، جس وقت بڑی عسرت، بڑی تنگی میں، بڑی سختی میں مسلمان نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما کاد یزغ قلوب فریق منہم، یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے دل ہی بھاگنے کو تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب سختی اور تنگی کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا، غزوہ عسر کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑے گرمی کے حالت میں نکلے تھے، ہم لوگوں کے پاس ہر چیز کی قلت تھی، کمی تھی، اور جب ہم لوگ نکلے تو بہت سخت گرمی تھی۔ ایک جگہ پر ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا
تو ہم لوگوں کو سختی سے پیاس لگی، اتنی شدت سے پیاس لگی کہ لگا کہ اب گردن ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں نے پانی کو تلاشنے کے لیے ادھر ادھر چھان مارا کہ دیکھیں کہیں پر پانی ہے کیا، لیکن پانی نہیں ملا۔ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اب ہم لوگوں کا یہ آخری وقت ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے اوجھڑی سے پانی نچوڑ کر کے پی کر کے اس کو سینے پر ملنے لگے۔ بہت پریشانی کا عالم ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں دعا کروں؟ کہا کہ ہاں پسند تو کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا دعا کے لیے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آیا تھا، بارش ہونے لگی اور بھرپور بارش ہوئی۔ تھوڑی دیر میں بارش ختم ہو گئی، سب لوگوں نے پانی پیا بھی اور پانی کو بھر بھی لیا اپنے اپنے برتنوں میں۔ جب کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی پانی نہیں برسا ہے، تو یہ تنگی کی حالت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی کمی اور اتنی تنگی تھی کہ ایک مسلمان کو صرف ایک کھجور ملتا تھا، تھوڑا اور وقت گزرا تو 2 مسلمان کو ایک کھجور دیا جانے لگا، اور تھوڑا اور وقت گزرا تو کئی مسلمانوں میں صرف ایک کھجور۔ وہ لوگ جو ہے کھجور کو چوستے تھے اور صرف پانی پی کر کے چلتے چلے جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیے کہ وہ لوگ کیسے تھے، اور ذرا سوچیے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ذرا سوچیے کہ وہ لوگ کیسے۔ پھر بھی ہم لوگوں کی شان بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں کے اندر بڑی شان ہے کہ ہم لوگ بڑے اہل حدیث ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، بڑے قرآن پر چلنے والے، بڑے حدیث کی اتباع کرنے والے۔ ذرا سوچیے وہ لوگ کیسے تھے، وہ لوگ کس طریقے سے تھے۔ آج معمولی فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، بول بول کر کے انسان تک گیا، ہر طرح سے سمجھا کر کے تک گیا، لیکن نہیں، وہی روش رہے گی جو روش مسلمانوں کی چلتی چلی آ رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسی بری حالت ہو گئی تھی کہ ایک کھجور کئی مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوا کرتا تھا، اس کو چوستے تھے، دوسرے مسلمان کو دیتے، دوسرا چوستا تیسرے کو دیتا، تیسرا چوستا چوتھے کو دیتا تھا، اور تب اس کے بعد پانی پی کر کے سب لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پر مہربانی فرمائی جن لوگوں نے تنگی کے اور سختی کے حالت میں نبی کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہکنے لگے تھے، قریب تھا کہ بہک جاتے، قریب تھا کہ بھاگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی بری حالت ہے، ہم لوگ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، یہ دین سچا ہے کہ نہیں سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں۔ یہ بھی دل میں بات آ گئی تھی کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ بھی بات دل میں آ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، ان کے دل کو ہدایت دی، ان کی پریشانیوں کو دور کیا، ان کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سختی اور شدت کا عالم ہو، انسان کسی آزمائش میں پڑ جائے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ صبر کے ہتھیار کو اپنا لے، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی یہ ایسا ہتھیار ہے جس پر چل کر کے کسی بھی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ صبر ایسی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور ثبات قدمی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم تاب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر اور تمام اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی نرم ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا